امامت و اقتداء کے مسائل۔ ہم نے کل مسئلہ پڑھا تھا کہ مقیم کی اقتداء مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہوتی ہے، یعنی کوئی بندہ خود مقتدی مقیم ہو، اپنے شہر میں ہو، اور امام مسافر ہوں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ہم مسافر کو امام بنا لے۔ اس میں بات چل رہی تھی، مسئلے کو دوبارہ شروع سے ہی دیکھتے ہیں۔ مقیم کی اقتداء مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے، خواہ ادا نماز ہو یا قضا ہو، اور مسافر امام جب 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے تو پھر مقیم مقتدی کو چاہیے کہ اپنی نماز کو اٹھ کر پورا کر لے، لیکن اس میں قرات نہیں کرے گا، بلکہ چپ کھڑا رہے، اس لیے کہ وہ لاحق ہے۔ اور قاعدہ اولا اس مقتدی پر بھی امام کی متابعت کی وجہ سے فرض ہوگا۔ ہم نے کل اس پر ساری بات کر لی تھی کہ آخری قاعدہ امام کا، چونکہ 2 رکعت والی نماز پڑھنی ہے، تو امام کے لیے آخری قاعدہ یہ پہلا قاعدہ ہے، مقتدی کا پہلا قاعدہ ہوگا، امام کا آخری قاعدہ ہوگا۔ آخری قاعدہ فرض ہوتا ہے، آخری اتحیات پڑھنا، یہ والا اتحیات پڑھنا فرض ہوتا ہے، اس کے لیے بیٹھنا فرض ہوتا ہے۔ جبکہ 2 رکعت کے بعد جب 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں، فرض پڑھ رہے ہوں، تو پہلا اتحیات، پہلی دفعہ بیٹھنا وہ فرض نہیں ہوتا، واجب ہوتا ہے۔ لیکن مقتدی بھی، یہاں پر مقتدی پر بھی ہم فرض ہی کہیں گے۔ وہ کیوں فرض کہیں گے؟ کہ حالانکہ مقتدی کا پہلا قاعدہ ہے اتحیات کے لیے پہلی مرتبہ بیٹھنا ہے، اس لیے فرض کہیں گے کہ اس کے امام پر یہ والا اتحیات پہ بیٹھنا فرض ہے۔ مسافر امام کو مستحب ہے کہ اپنے مقتدیوں کو دونوں طرف سلام پھیرنے کے فوراً بعد اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کر دے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز شروع ہونے سے قبل بھی اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کر دے۔ کوئی اور نمازی بعد میں آ کے ملا ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ امام جو ہے مسافر ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ امام سلام پھیرتے ہی فوراً بتا دے کہ میں مسافر ہوں، تو مقتدی آواز سے بتائے گا۔ اطلاع کرنے کی صورت یہی ہوگی کہ امام آواز سے اعلان کر دے گا کہ امام مسافر ہے، مقیم اپنی نماز پوری کر لیں۔ اس صورت میں مقیمین اٹھ کے اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ مسئلہ، مسافر بھی مقیم کی اقتداء کر سکتا ہے مگر وقت کے اندر، یعنی نماز اگر قضا اور اگر وقت جاتا رہے تو فجر اور مغرب میں کر سکتا ہے، ظہر اور عصر اور عشاء میں نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے بعد جب مسافر مقیم کی اقتداء کرے گا تو امام کی اتباع میں یہ بھی پوری 4 رکعت پڑھے گا، اور امام کا قاعدہ اولا فرض نہیں ہوگا جبکہ مسافر کا فرض ہوگا۔ لہذا فرض پڑھنے والے کی اقتداء غیر فرض والے کے پیچھے ہوگی، اور یہ درست بات نہیں ہوگی۔ یہ وقت کے اندر تو جو یعنی مسافر کی نماز ہوتی ہے نا، یوں کہہ لیجئے کہ جب وقت کے اندر ہے تو اس کی نماز میں فلیکسیبلٹی ہے، فلیکسیبل ہے، وہ 4 بھی بن سکتی ہیں فرض، 2 بھی بن سکتے ہیں۔ اگر خود اکیلے پڑھے تو 2 پڑھے گا، کسی اور مسافر کے پیچھے پڑھے تو 2 پڑھے گا، اور اگر امام کے پیچھے پڑھے گا، مقیم امام کے پیچھے پڑھے گا، تو اس کے 4 فرض ہی ہوں گے، اس کی پوری نماز 4 فرض پڑھ کہلائے گی۔ لیکن جب وقت نکل جائے گا تو اب مسافر کی نماز کنفرم ہو چکی کہ اس کی نماز 2 والی ہی ہے، 4 والی نہیں ہو سکتی۔ تو اب اگر یہ 4 والے، یعنی کہہ لیجئے کہ کسی ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھ رہے کہ جو مقیم ہے شہر میں، لیکن ان دونوں کی سفر میں تھے، موٹر سائیکل چل رہے تھے، رش میں پھنسے ہوئے تھے، دونوں کی نماز قضا ہو گئی ظہر کی۔ اب دونوں مل کے نماز کی قضا کرنے لگے ہیں اور جماعت کرا رہے ہیں، تو مقیم آدمی اگر امام بنتا ہے تو مسافر کی نماز درست نہیں ہوگی اس کے پیچھے، اس لیے کہ مقیم آدمی جب 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے گا تو اس کا یہ اتحیات میں بیٹھنا یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اور اس کے مقتدی کا وہ تو فرض تھا، کیونکہ اس کی نماز کنفرم ہو چکی کہ قضا ہو گئی تھی، تو قضا ہونے کے بعد یہ طے ہو گیا ہے کہ وہ اس نے نماز جو ہے نا اب 2 ہی پوری کرنی ہے، تو لہذا فرض والے کے پیچھے، یعنی واجب والے کے پیچھے فرض والا نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ کہہ لیجئے کہ ہلکے درجے کی نماز ہو جائے گی اس کی مسافر کی۔
تو نماز جو ہے نا نہیں، اب مسافر کی نماز ہوگی قوی درجے کی اور امام کی نماز ہو جائے گی ہلکی درجے کی، فرق آ جائے گا. تو فرق آنے کی وجہ سے پھر مقیم اور مسافر کی نماز اس طرح سے ادا نہیں ہوگی. نہیں، مسافر کی نہیں ہوگی. قضا میں بھی جماعت کرا سکتے کہ قضا میں نماز اگر سب کی قضا اکٹھی ہو گئی ہے تو سارے مل کے وہی نماز اگر قضا کرا رہے ہیں تو کرا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لہذا فرض پڑھنے والے کی اقتداء غیر فرض پڑھنے والے کے پیچھے ہوگی، اور یہ درست نہیں ہوتا جبکہ وقت کے اندر ایسی بات نہیں ہوتی، کیونکہ وقت کے اندر اقتداء کی وجہ سے مسافر کے ذمے بھی 4 رکعت فرض ہو جاتے ہیں. وقت گزرنے کے بعد یہ والا حکم لاگو نہیں ہوتا. اس لیے وقت گزرنے کے بعد، جی وقت گزرنے کے بعد ہوگا. وقت کے اندر میں نے عرض کیا نا، مسافر کی نماز میں یہ کہہ لیں کہ وہ فلیکسیبل ہے، دو رکعتیں بھی فرض بن سکتی ہیں، 4 رکعتیں بھی فرض بن سکتی ہیں، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. مسئلہ اگر مسافر مقیم امام کے پیچھے ظہر اثر یا عشاء کی نماز میں آخری قاعدے میں آ کر ملا ہو تب بھی وہ 4 رکعتیں پڑھے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تو 2 پڑھنی ہے تو 2 پڑھ لیتا ہوں بعد میں. نہیں، امام کے ساتھ اگر امام مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، اپنے شہر میں ہے، تو امام 4 رکعت والی پڑھا رہا تھا تو پھر مسافر کو بھی 4 رکعت ہی اٹھ کر پوری کرنی پڑیں گی. نماز کے اندر نیت بدلنے کے مسائل. مسئلہ اگر کوئی مسافر حالت نماز میں اقامت کی نیت کرے، خواہ اول میں یا درمیان میں یا آخر میں، یعنی نماز کی نیت باندھ لی نا، تھا وہ مسافر پہلے سے، مثلا اسلام آباد گیا ہوا ہے، کام بھی یعنی پھنسا ہوا ہے، تو نماز شروع کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ کام اپنا ایسے نہیں مکمل ہونے والا، 15 دن یہیں پر ہی ٹھہرنے کی نیت کرو، تو طے کرو یہیں پر ہی کام کرا کے اب میں نے جانا ہے واپس اپنے گھر. تو اس نے نماز کے اندر ہی 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی. تو مگر یعنی ہاں اول میں نیت کر لی یا درمیان میں یا آخر میں، مگر سلام سے پہلے یا سجدہ صحب واجب ہو تو اس سے پہلے تو اس کو وہ نماز پوری پڑھنا چاہیے. اب نماز جب شروع کی تھی تو مسافروں والی شروع کی تھی، لیکن جب نماز کے اندر ہی اس نے نیت اپنی کنفرم کر لی کہ اب میں نے 15 دن یہاں پہ ٹھہر کے اپنا کام مکمل کرا کے جانا ہے، تو جب اس نے مسافر ہونے کی نیت ختم کر دی تو نماز بھی پوری پڑے گا. نماز کے اندر ہی نیت کام کرے گی اس کی. اب اس میں قصر جائز نہیں ہوگا، اور اگر سجدہ سہو یا سلام کے بعد نیت کی ہو تو یہ نماز قصر ہی رہے گی. ہاں اگر نماز کا وقت گزر جانے کے بعد نیت کرے تو اس کی نیت کا اثر اس نماز میں نہیں ہوتا. نماز پڑھی تو نہیں تھی، یعنی کہہ لیجئے کہ رش میں پھنس جانے کی وجہ سے نماز تو نہیں پڑھی، لیکن بعد میں ظہر کا ٹائم نکل گیا، عصر کا ٹائم داخل ہو چکا ہے، اب اس نے نیت بھی کر لی کہ میں نے تو اب یہاں پہ اپنا کام مکمل کرا کے ہی جانا ہے، 15 دن میں ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہوں. تو جو ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے وہ ابھی پڑھی نہیں ہے، پڑھنی ہے، لیکن وہ قصر ہی پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ نیت جو ہے نا پچھلی نماز جو ذمے میں آ گئی تھی اس نماز کے اندر نہیں کام کرے گی. وہ قصر ذمے میں آئی تھی تو اب وہ قصر ہی ادا کرنی ہوگی. جی پوری نہیں پڑھیں گے. متفرقات، کچھ متفرق مسائل. مسئلہ نماز کا وقت ہو جائے تو ہوائی جہاز میں بھی کوشش کر کے نماز کھڑے ہو کر پڑھے اور قبلہ رخ ہونے کا اہتمام کرے. ہوائی جہاز میں بھی اتنی جگہ ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے اور قبلے کا رخ عملے سے معلوم ہو سکتا ہے، اور وہ سائیڈوں پہ جگہیں ہوتی ہیں. بہت سی مرتبہ لوگ منع کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو دائیں بائیں جگہ کونے پہ ذرا سی تنگ جگہ ہی صحیح لیکن نظر آ جاتی ہے. مسئلہ دریا میں کشتی جی ایک سوال پوچھنا تھا، میں نے پہلے بھی سوال پوچھا تھا لیکن کیونکہ مسافرت کے مسائل آئے نہیں تھے. جی آج کل جو ہے وہ بالکل نہیں پڑھنے دیتے ہیں کھڑے ہو کر سختی سے، تو اس صورت میں کیا کریں؟ یہاں تک کہ وہ ملیشین ایئر لائن یا ملیشین اسٹاف وہ بھی کہتا ہے سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھیں، اب قانون آ چکا ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر. یہ سوال آیا ہے آن لائن کہ آج کل بالکل بھی کھڑے ہو کر پڑھنے نہیں دیتے، تو میرا خیال ہے مختلف ایئر لائنز میں مختلف معاملہ ہے. جی جو سعودیہ وغیرہ کی یا عرب امارات کی سعودیہ میں ایئر تو لائنز سعودیہ میں تو وہ کیونکہ پیچھے جگہ جی ہوتی وہ اجازت ہوتی ہے. ہے. جی تو اگر کوئی نماز نہ پڑھنے دے تو پھر تو ایک علیحدہ بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو پڑھنے نہیں دے رہا، تو وہاں پہ پھر مسئلہ علیحدہ چینج ہو جاتا ہے کہ آپ کم از کم موقع پہ اشارے سے کر لیں، اور وہ صرف اشارہ ہی اشارہ ہوگا، اور توبہ استغفار بھی یعنی
ساتھ میں جاری رکھیں. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن آدمی کے سامنے آئے کہ اس میں تمہارا یہ قصور تھا, یہ کمی تھی, تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا. تو اس لیے توبہ استغفار بھی ساتھ میں جاری رکھے. اور اترتے ہی پھر جہاز جب رکے اور اترے تو اترتے ہی سب سے پہلے پھر نماز کو ادا کیا جائے, کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جب آدمی سے نماز رہ جائے, کسی بھی وجہ سے رہ جائے, تو پھر انسان اور سارے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر سب سے پہلے نماز پڑھ لے تو مداوع ہو جاتا ہے کافی حد تک. لیکن یہاں پہ یہ چونکہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے, ہمارے جاگتے میں ہو رہا ہے, تو آدمی کو اگر بس میں ہو, سہولت ہو, تو یہ معلوم کر لے کہ کون سی ایئر لائن والے اجازت دیتے, کون سی نہیں دیتے, اور تھوڑا بہت فرق ہو تو چلو آدمی برداشت بھی کر لے, اس دوسری ایئر لائن کا ٹکٹ لے لے. بس وہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں, بعض واقعتاً کھڑے ہو کے نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے. جی جی جی. مسئلہ, دریا میں کشتی چل رہی ہے اور نماز کا وقت آ گیا ہے, تو اسی کشتی پر نماز پڑھ لے. اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں سر گھومنے لگے تو بیٹھ کر پڑھے. یہ جب سر گھومنے لگ جائے یعنی چکر آنے لگے تو پھر بیٹھ کر پڑھے, محض ایک وسوسے اندیشے سے نہیں کہ نہیں مجھے آنے لگ جائے گا. بعض لوگ وہ آپ دیکھیں گے کہ آگے پیچھے تو سب کچھ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں, چل پھر رہے ہوتے ہیں, لیکن نماز کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں سر گھومنے لگ جائے گا, بیٹھ کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, کمی اور کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. ہاں اگر واقعتاً ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے, پھر اس چھوٹ کو اختیار کر سکتے ہیں. جی قبلہ رخ ہو کے. جی وہ جہاز وغیرہ میں تو یعنی وہ ایک رخ پہ ہی جب چل پڑتا ہے تو پھر اسی رخ پہ چلتا رہتا ہے. تو کشتی میں بھی ایسے بار بار نہیں تبدیل ہوتا. ہاں ریل کا مسئلہ آتا ہے, ریل کا مسئلہ آگے آنے لگا ہے. مسئلہ, ریل میں نماز پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے کہ چلتی ریل میں نماز پڑھنا درست ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے, لیکن اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں سر گھومے یا گرنے کا خوف ہو تو بیٹھ کر پڑھے. یعنی بہت زیادہ حرکت ہوتی ہو تو وہاں پر تو آدمی پھر بیٹھ کر پڑھ لے, لیکن جب کھڑے ہو کر سارے کام دوسرے کر رہا ہے تو وہاں پر پھر آدمی کو یعنی کہہ لیں کہ بزدلی کا کہہ لیں کہ مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, ہمت کرنی چاہیے کہ کھڑے ہو کے پڑھ لے. مسئلہ, نماز پڑھتے میں ریل پھر گئی اور قبلہ دوسری طرف ہو گیا تو نماز میں ہی ساتھ ساتھ گھوم جائے. پتہ لگ رہا ہے ریل اگر اس طرف مڑ رہی ہے تو آدمی بھی اسی حساب سے اپنے ڈائریکشن چینج کرتا جائے اور قبلے کی طرف منہ کر لے. اگر قبلہ معلوم ہونے کے باوجود نہیں گھوما یا گھومنے کی جگہ نہیں تھی تو پھر نماز دوبارہ پڑھے گا. اگر معلوم ہو گیا تھا کہ ریل مڑ گئی ہے اور ہمیں معلوم ہونے کے بعد بھی اگر ہم چینج نہیں کر رہے, یا تو جگہ نہیں ہے اس وجہ سے کہ اس طرف جگہ نہیں تھی, دوسری طرف کو اگر پھرتی تو پھر جگہ تھی, تو کوئی بھی وجہ ہو تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. البتہ اگر نماز پوری ہونے کے بعد ریل گھوم جانے کا علم ہوا تو نماز صحیح ہو چکی. ہم نے دیکھ کے نماز شروع کی تھی کہ ریل کا قبلہ سارا کچھ دیکھ کے ہم نے نماز شروع کی تھی اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگا نماز کے اندر کہ قبلہ یہ ریل مڑ گئی ہے, تو نماز سلام پھیرنے کے بعد جب پتہ لگا تو نماز ہو گئی, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی 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 اس میں تو اتنا مسئلہ نہیں آتا, یعنی جو ہم نے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ قبلے کے جو رخ ہے اس میں ہم نے 45 درجے کا ضابطہ جو پیچھے پڑا تھا, اس میں اگر تھوڑا بہت فرق آتا ہے, 5-10 کا یا 15 کا فرق آتا ہے تو اس کی خیر ہے, اس کے اندر کی بات نہیں ہے. 10 درجے فرق آ رہا ہے, 5 درجے فرق آ رہا ہے, بالکل ڈائریکشن سیدھی نہیں رکھنی, اس کی تو خیر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب زیادہ پھر جائے اور ہمیں پتہ لگ جائے تو پھر ہمیں بھی پھرنا پڑے گا ساتھ ساتھ. اگر ہم نہیں پھریں گے تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی. اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں لگا اور بعد میں پتہ لگا سلام پھیرنے کے بعد کہ اچھا ریل مڑ گئی تھی, یہ تو کافی فرق آ گیا, پہلے سورج اس طرف نظر آ رہا تھا اب ادھر نظر آ رہا ہے, یا پہلے مسجد کا قبلہ ادھر نظر آ رہا تھا گزرتی ہوئی مسجدوں کا, اب ادھر نظر آ رہا ہے, تو نماز ہماری ہو چکی, ہمیں پتہ نہیں لگا تھا اس لیے ہو گئی. مسئلہ, اگر کسی کی نمازیں سفر میں قضا ہو گئیں تو گھر پہنچ کر بھی ظہر عصر عشاء کی 2 ہی رکعتیں قضا پڑے گا, اور اگر سفر سے پہلے کی ظہر کی نماز قضا ہوئی بھی تھی تو سفر کی حالت میں پڑھنی ہے, سفر کے دوران اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تو پھر 4 رکعتیں ہی قضا پڑے گا. آگے مسئلہ ہے وطن اصلی اور وطن اقامت کا. دیکھیے آدمی نا, یعنی ایک تو اس کا اپنا آبائی
علاقہ کہہ لیجیے ہے جو اس کا اپنا اصل وطن ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ سفر کے دوران عارضی طور پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے، وہ اس کو بھی ہم اقامت کہتے ہیں۔ اقامت کا مطلب ہو گیا ٹھہرنے کی نیت کر لی۔ تو اس کو وطن سے یہ ہمارا ملک والا وطن نہیں، بلکہ مراد ہوتا ہے اپنا، یعنی کہہ لیجیے علاقہ، اپنا علاقہ کہہ لیجیے، جس کو ہمارے یہاں آج کل بولا جاتا ہے۔ ہماری پرانی کتابوں میں تو اس کو وطن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن وطن سے مراد یہ پاکستان یعنی سعودیہ ایسا والا وطن نہیں ہے، بلکہ مراد ہے علاقہ۔ کیا پوچھتے ہیں آپ کا علاقہ کون سا ہے، آپ کا کس علاقے سے تعلق ہے، تو وہاں پہ آدمی اپنے گاؤں کا یا اپنے شہر کا نام بتاتا ہے کہ میں وہاں سے ہوں، وہ میرا علاقہ ہے۔ تو اس میں دو طرح کی صورت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے وطن اصلی۔ وطن اصلی انسان کا کون سا ہوگا، یعنی اصلی علاقہ کون سا ہوگا نماز کے اعتبار سے ہم نے دیکھنا ہے نا، تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، تین تو صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جائے ولادت، جب کہ آدمی وہاں رہتا بھی ہو۔ جائے ولادت یعنی آدمی اپنا جس گاؤں میں پیدا ہوا ہے وہی انسان کو پسند ہوتا ہے وہ علاقہ، اور وہاں پر آدمی رہتا بھی ہے، اپنے گاؤں میں یا اپنے شہر میں رہتا ہے، تو انسان کو وہ پسند بھی ہے علاقہ، بھلے وہاں پر گھر نہ ہو۔ دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا وہاں پر اپنا گاؤں، اپنا ذاتی مکان بھی ہو، ذاتی مکان کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک انسان جہاں پر یعنی لاہور کا باشندہ، لاہور میں جو پیدا ہوا ہے، لاہور ہی میں رہتا ہے، تو وہ یہ اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں نے اب اسلام آباد جا کے رہنا ہے یا ادھر رہنا ہے، وہ کہتے ہیں میں لاہور ہی میں پیدا ہوں، میرا یہی علاقہ ہے، میں نے یہیں پر، میرا چاہے گھر میں کرائے میں، مطلب کرائے پہ ہم رہتے رہے شروع سے، اب بھی کرائے پر اگر ہیں، تو تب بھی اس کو یہ نہیں ہوتا کہ لاہور میرا علاقہ نہیں ہے، وہ اپنی نسبت، اپنی جگہ، اپنا علاقہ لاہور کو قرار دیتا ہے۔ تو اس ایک بات یہ آئی کہ جائے ولادت، جب کہ آدمی وہاں رہتا بھی ہو۔ دوسری بات، وہ جگہ جہاں آدمی نے سکونت اختیار کر لی ہو اور یہ ارادہ ہے کہ یہاں سے نہیں جائے گا۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جیسے پہلے رہتے تو تھے اپنے گاؤں میں، ذرا دور دراز کے گاؤں ہوتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کی شادیاں بھی، اب ان کے بچے بھی پڑھ لکھ گئے، لاہور میں آ گئے، لاہور میں ہی رہتے ہیں، سارا کچھ ہے۔ ان سے پوچھیں اگر کبھی کہ کیا آپ کا آئندہ کبھی مستقبل میں، یعنی کہہ لیجیے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یا کبھی لاہور سے جانے کا ارادہ، تو کہتے نہیں، اب ہم نے لاہور ہی میں رہنا ہے ہمیشہ، ہماری نیت اب لاہور سے چھوڑ کے جانے کی نہیں ہے۔ ویسے اپنے گاؤں وغیرہ میں رشتہ داروں سے ملنے یا یہ کہہ لیں کہ تفریح کے لیے کسی وجہ سے جانے کو، وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن ان کا اگر آئندہ کا پلان پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ اب ہم نے لاہور ہی میں رہنا ہے، ہم نے یہاں پہ بچوں کی بھی شادیاں بھی کر دی، ہم نے گھر بھی اسی لیے بنایا ہے کہ اب ہم نے لاہور چھوڑ کر نہیں جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اب لاہور کو اپنا وطن اصلی بنا لیا۔ وطن اصلی کے مسائل چونکہ چینج ہوں گے نا، وطن اقامت اور وطن اصلی کے نماز کے حوالے سے مسائل چینج ہوں گے، اس لیے یہ پہلے اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ وطن اصلی کیا ہوتا ہے۔ تیسری صورت، جہاں اس کے اہل و عیال مستقل رہائش رکھتے ہوں، مثلا کوئی آدمی یوں سمجھ لیجئے کہ سرکاری ملازم ہے، اسلام آباد میں اس کی یہ کہہ لیجئے کہ ڈیوٹی ہے، وہ وہاں پہ اس کو کوارٹر وغیرہ سارا کچھ ملا ہوا ہے، لیکن اس نے اپنے بیوی بچوں کو مستقل طور پر لاہور میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کو یہیں پہ پڑھائی، ان کا سارا کچھ نظام، یہ اگر بزنس کریں تو یہیں پر ہی سارا کچھ سلسلہ ان کا یہیں پہ رہے گا، میں جو ہی وہاں سے چھٹی ہوگی چھٹی والے دن آ جایا کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے لاہور کو اپنا مستقل وطن بنا لیا ہے اور خود اسلام آباد میں وہ رہتا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم تھوڑے سے مسائل کو دیکھتے ہیں۔ مسئلہ، اگر کسی شخص نے اپنا شہر بالکل چھوڑ دیا اور کسی دوسرے شہر میں اپنا گھر بنا لیا اور بیوی بچوں سمیت وہاں رہنے لگا، اور پہلے شہر اور پہلے گھر سے کچھ مطلب نہیں رہا، تو اب دوسرا شہر اس کا وطن اصلی بن گیا۔ پہلا شہر اور دوسرے شہر برابر ہو گئے، اس لیے اگر پہلے شہر میں جائے گا تو مسافر ہو، پہلا شہر اور دوسرے شہر اس کے لیے برابر ہو چکے ہیں، تو اب اگر پہلے شہر میں جائے گا تو مسافر ہوگا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کا اگر یہ کہہ لیجئے کہ آبائی علاقہ ہو ملتان، وہاں پر وہ رہتا تھا، سارا کچھ تھا، لیکن وہ اسلام آباد میں جب شفٹ ہوا، ملازمت ملی، تو اس نے وہیں پر اپنا گھر بھی بنا لیا۔ اب اس نے نیکسٹ پلان یہ بنا لیا کہ میں نے اب اسلام آباد کو چھوڑ کے نہیں جانا، یہیں پر اپنا گھر بھی بنا لیا، بچوں کی شادیاں بھی وہیں کر رہا ہے، ان کی ملازمتیں، کاروبار سارا کچھ وہیں کر رہا ہے۔ تو اس نے یعنی اس کے لیے کہہ لیں کہ ملتان میں رشتہ دار رہتے ہیں، وہاں جاتا ہے، ملنے جلنے جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد، لیکن اس نے آئندہ کا پلان یہ بنا لیا کہ اب میں نے اسلام آباد نہیں چھوڑنا، تو اس کے لیے پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے ملتان چھوڑ دیا۔
ملتان کو اپنا آبائی وطن نماز وغیرہ کے حوالے سے چھوڑ دیا. آئندہ اگر وہ ملتان جاتا ہے تو ملتان جائے گا تو قصر پڑے گا، بھلے وہاں پہ اس کے بہن بھائیوں کا گھر ہو، رشتہ داروں کا گھر ہے، لیکن چونکہ اس نے ملتان میں رہنے کا پلان سب کچھ چھوڑ چکا ہے کہ میں نے کبھی ملتان واپس آ کے نہیں رہنا. اس سے پوچھے کہ تم کیا کبھی آئندہ مستقبل میں ملتان آ کے واپس رہنے کا پروگرام رکھتے ہو؟ تو کہتا ہے نہیں، میں نے تو اب اسلام آباد کو رہائش مکمل بنا لیا، میں نے وہیں رہنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نے ملتان کو چھوڑ دیا. تو ملتان میں جب وہ آئے گا اپنے رشتہ داروں سے ملنے تو وہاں پر قصر نماز پڑھے گا. اب اس کے لیے ملتان ہو، بہاولپور ہو، لاہور ہو، سارے شہر ایک برابر ہو گئے نماز قصر پڑھنے کے حوالے سے. مسئلہ اگر وطن اصلی سے اپنے اہل و عیال اور سامان سمیت کسی دوسرے شہر کو چلا گیا اور اس کو وطن بنا لیا، لیکن پہلے شہر میں اس کا گھر اور زمینیں باقی ہیں، تو وہ وطن باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اعتبار اہل کا ہے نہ کہ جائیداد کا. ملتان میں ابھی اس کی زمینیں، آبائی گھر سب کچھ موجود ہے، لیکن اس نے پلان آئندہ کا یہ بنا لیا کہ میں نے ملتان میں نہیں رہنا، میں نے تو اسلام آباد میں رہنا ہے. جب تک یہ زمینیں موجود ہیں، ورنہ میں بیچ کے وہاں پہ رہوں گا میں اسلام آباد میں. تو زمینوں سے یہ کہہ لیجئے کہ جائیداد اور زمینوں سے آدمی کا وطن نہیں بنتا. نماز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، نماز کے حوالے سے جائیداد اور زمینوں سے وطن نہیں بنتا، بلکہ وطن بنتا ہے اپنے بچوں کے رہائش اور اس کے اعتبار سے اور اپنی پلاننگ کے اعتبار سے. تو اس کی پلاننگ اور رہائش یہ بتا رہی ہے کہ اسلام آباد اس کا مستقل وطن بن چکا ہے. نہیں، وہ زکوٰۃ پر نہیں ہوتے، قربانی میں فرق پڑتا ہے. قربانی کا مسئلہ اپنی جگہ آ جائے گا، اور کچھ چیزوں میں آتا ہے، صدقہ فطر میں آتا ہے وہ نہیں، صدقہ فطر میں بھی غالباً آتا ہے. وہ کچھ جگہوں پر آتا ہے، جہاں پہ آئے گا وہ پتہ لگتا رہے گا ہمیں انشاءاللہ. مسئلہ ایک شخص لاہور کا رہنے والا ہے، لاہور میں اس کے اہل و عیال ہیں. اس نے ملتان میں بھی ایک عورت سے نکاح کر لیا اور اس کو ملتان ہی میں رکھا، لاہور شفٹ نہیں کیا. تو یہ شخص جب بھی ملتان جائے گا، خواہ وہاں ایک دو دن ہی رہے، پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ اس وقت ملتان اس کا وطن تأہل ہے. تأہل یہ اہل سے نکلا ہے، یعنی اس کے اہل و عیال کا وطن ہے. تو یعنی اس نے لاہور میں بھی بیوی بچوں کو رکھا ہوا ہے، ملتان میں بھی بیوی بچوں کو رکھا ہوا ہے. تو بیوی بچوں کو جہاں پر رکھتے ہیں وہ، اور وہاں پہ پلان کر کے رکھتے ہیں، یعنی کہ بیوی بچوں کو جہاں رکھتے ہیں وہ شہر بھی، وہ بھی یعنی کہہ لیں کہ وطن اصلی کہہ لیں اس کو، یا وطن اہل کہہ لیں کہ اہل و عیال والا وطن کہلاتا ہے. تو جہاں پہ اہل و عیال کو رکھتا ہے آدمی تو وہاں پر نماز پوری پڑھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جگہیں اس کی وطن ہے، دونوں جگہوں پہ پہنچ کر نماز پوری پڑھے گا. ملتان میں پوری پڑھے گا، لاہور میں پوری پڑھے گا. راستے میں چونکہ فاصلہ مسافت والا ہے، اس لیے راستے میں جب نماز پڑھے گا تو راستے میں نماز قصر والی پڑھے گا. مسئلہ نکاح کے بعد اگر عورت اپنے اصلی وطن اور شہر کو چھوڑ کر مستقل طور پر سسرال میں رہنے لگی، مثلا ملتان کی عورت کا نکاح لاہور کے رہنے والے شخص سے ہوا اور نکاح کے بعد وہ عورت شوہر کے ساتھ مستقل لاہور میں رہنے لگی، تو اب اس کا وطن اصلی لاہور بن گیا، ملتان نہیں رہا. یعنی کہہ لیں کہ اس کا شوہر اس کو لے گیا، یا تو شوہر اس کو ملتان میں ہی رکھ رہا ہے، اس نے ابھی یہ کہہ لیں کہ پڑھائی کی وجہ سے، کسی اور کام کی وجہ سے اپنی بیوی کو ملتان میں ہی رکھا ہوا ہے اور خود وہ لاہور میں آر جار کرتا رہتا ہے، تب تو عورت کا وطن اصلی ملتان ختم نہیں ہوا، لاہور نہیں بنا. لیکن اگر وہ شفٹ ہو گئی، لاہور شفٹ ہو گئی ہے، تو پھر ملتان اس کا وطن اصلی ختم ہو چکا. پھر وہ جب عورت 15 دن سے کم کے لیے اپنے ماں باپ سے ملنے آئے گی، ملتان آئے گی، تو ملتان میں آ کر وہ نماز قصر پڑے گی، پوری نہیں پڑے گی. مسئلہ کوئی شخص جب بھی اپنے وطن اصلی میں آئے تو مقیم شمار ہوگا، اگرچہ ایک ہی نماز کے وقت تک ٹھہرے. یعنی کسی طرح سے بھی داخل ہو گیا نا اپنے وطن اصلی میں، تو نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھنی ہے، تو وہاں پر نیت کرنا نہ کرنا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو وطن اصلی ہوتا ہے وہاں پر آتے خود بخود نیت ہے، سارا کچھ ہے، تو تمہارا اپنا علاقہ ہے، یہاں تو تمہیں نماز پوری ہی پڑھنی پڑے گی. مثلا لاہور کا باشندہ ملتان گیا، ملتان سے اس کا ارادہ براستہ لاہور راول پنڈی جانے کا ہوا. ملتان سے اس نے راول پنڈی جانا ہے، لاہور کا رہنے والا ہے، گیا پہلے ملتان، پھر وہاں سے پروگرام بنایا کہ میں نے راول پنڈی جانا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں گیا،
بلکہ ایسی بس اختیار کی ہے، کوئی بھی کام تھا اس کی وجہ سے لاہور سے پہلے آئے گا، پھر ہوتا ہوا وہاں سے راولپنڈی کے لیے جائے گا. تو لاہور میں اس نے بس کے اڈے پر یا اسٹیشن پر یا ہوائی اڈے پر ظہر کی نماز پڑھی تو وہ نماز پوری پڑے گا، کیونکہ لاہور کا ہوائی اڈا، بس یا اسٹیشن وغیرہ یہ سارے کیا آبادی کے اندر ہے، آبادی سے باہر نہیں ہے نا. آبادی سے باہر ہوتے تو پھر علیحدہ حکم ہوتا. وطن اقامت، ایک تو تھا نا وطن اصلی، اس کو ہم نے دیکھ لیا. ایک ہوتا ہے وطن اقامت، یہ وہ شہر یا بستی ہے جہاں مسافر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے. مسافر بنتا، یہ اس کا اپنا علاقہ تو نہیں ہے، لیکن اس نے 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے. مسئلہ، ایک وطن اقامت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کو وطن اقامت بنا لیا، یعنی وہاں 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی، تو پہلا وطن اقامت ختم ہو گیا، خواہ ان دو جگہوں کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو. اب جب دوبارہ پہلی جگہ شرعی مسافر ہو کر آئے گا تو قصر نماز پڑھے گا. دیکھیے، ایک بندہ گیا تھا، اسلام آباد گیا، اسلام آباد میں جا کے اس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو نماز پوری پڑے گا. پھر 15 دن وہاں سے نکل کے اب پشاور جا رہا ہے، پشاور جا کر وہاں پر بھی 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی. تو جب پشاور پہنچ کر اس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اسلام آباد اس کا وطن اقامت ختم ہو چکا. پھر اگر آ کے اسلام آباد میں ایک دن کے لیے آ رہا ہے تو اب پوری نماز نہیں پڑھے گا. وطن اقامت تھا پہلے، وہاں پر دوبارہ آیا ہے تو دوبارہ آ کر جب وہ ختم کر دیا تھا ہم نے وطن اقامت سے ہم باہر نکل گئے تھے، اس کو ہم نے ختم کر دیا تھا، تو ختم کرتے ہی وہ ختم ہو گیا، ہماری نیت سے ختم کرنے سے ختم ہو گیا تھا. اور اب ہم وہاں پر آئیں گے بھی تو نماز پوری نہیں پڑھیں گے، قصر پڑھیں گے. اس کے مقابلے میں ہم نے وطن اصلی کو دیکھا تھا، لاہور کا باشندہ ہے، لاہور پہنچا ہے، صرف ایک نماز پڑھ کا ٹائم ملا ہے اور بس اڈے پر ہی ہے، تو بس اڈے پر ہی جو ہی اس نے نماز پڑھنی ہے تو وہاں پر یہ ختم نہیں ہوتا وطن اقامت، تو وہاں پر نماز پوری ہی پڑے گا، وہاں پر قصر نہیں چلے گی. یہ وطن اقامت اور وطن اصلی کا ایک فرق ہوتا ہے کہ وطن اقامت کینسل ہو جاتا ہے، وطن اصلی یعنی وہ وطن اصلی اتنے آرام سے کینسل نہیں ہوتا، اس کے اور مسائل ہوتے ہیں کینسل کرنے. جی دوسرے سبق کا ٹائم ہو گیا جی.